کبھی کبھی زندگی میں ہمیں ایسا شخص ملتا ہے جسے ہم دل سے چاہتے ہیں، لیکن وقت اور حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس شخص کو حاصل نہیں کر پاتے اور ہم چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ ایسے میں سوال اٹھتا ہے، کیا یہ محض اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے یا اللہ ہمیں اس شخص کے انتظار کا اشارہ دے رہا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی 3 خاص نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس شخص کا انتظار کرو، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس کی پہلی نشانی یہ ہے دل کا اطمینان۔ اگر تمہارا دل بار بار یہی کہتا ہے کہ یہی وہ شخص ہے جو تمہارے لیے بہتر ہے اور اس کے بارے میں سوچ کر تمہیں اطمینان اور سکون ملتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے بہترین جزا ہے۔ اس لیے اپنی دعاؤں کو، اپنی التجاؤں کو رد ہوتا مت دیکھیں، یہ پوری ہوں گی اور ضرور ہوں گی۔ اللہ دے گا آپ کو، انشاءاللہ اللہ ضرور عطا کرے گا آپ کو۔ یہ گارنٹی اس رب کی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے میری ذات کا واسطہ دے کر مانگو، وہ جو کہتا ہے کہ میرے لیے آنسو بہا کر تو دیکھو۔ یہ گارنٹی اللہ کی ہے، اس رب کریم کی ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں ضرور عطا کروں گا۔ اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ حالات آپ کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں، لیکن آپ کے دل میں اس شخص کی محبت کم نہیں ہوتی۔ اگر وقت تمہیں صبر آزما حالت میں ڈال رہا ہے، لیکن تمہاری محبت کم ہونے کے بجائے مزید خالص اور مضبوط ہوتی جا رہی ہے، تو یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ تعلق وقتی نہیں ہے بلکہ تمہارے مقدر میں ہے۔ اللہ آزمائشوں کے ذریعے ہمارے جذبات کی سچائی کو جانچتا ہے۔ اللہ ہمارے آنسو کے ذریعے یہ دیکھتا ہے کہ ہم کتنی تڑپ رکھتے ہیں اس شخص کے لیے۔ اس کی تیسری نشانی یہ ہے کہ دعا کے بعد آپ کو راہیں خود بخود کھلتی ہوئی نظر آئیں گی، جو دروازے بند تھے وہ آپ کو کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر تم بار بار دعا کرتے ہو اور اللہ سے رہنمائی مانگتے ہو اور ہر بار تمہیں کوئی نہ کوئی ایسا اشارہ ملتا ہے جو تمہیں اسی شخص کی طرف لے جاتا ہے، تو یہ ایک مثبت علامت ہو سکتی ہے۔ اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اور اگر وہ تمہارے دل میں کسی کے لیے محبت رکھتا ہے تو وہ تمہارے راستے بھی خود آسان کرے گا۔ اگر تمہیں اپنی زندگی میں بھی یہ نشانیاں مل رہی ہیں تو اللہ پر بھروسہ رکھو، دعا کرتے رہو اور صبر سے کام لو۔ جو مقدر میں ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا، کیونکہ اللہ سب سے بہترین منصوبہ ساز ہے، اللہ سب سے بہترین کارساز ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ کو کیسے، کیا اور کب عطا کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے بھروسے پر اعتماد کیجیے، اپنی دعاؤں پر یقین رکھیے۔ جو آپ دن رات رو رو کر اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ آپ کو صحیح وقت پر ضرور عطا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا، اے میرے بچے، میری ایک بات یاد رکھنا کہ اگر ساری دنیا مل جائے تمہیں کوئی نفع پہنچانے کے لیے تو نہیں پہنچا سکتی، سوائے اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے، اور اگر پوری دنیا مل جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں پہنچا سکتی، سوائے اتنا ہی جتنا تمہاری رب کی طرف سے لکھا جا چکا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، تمہارا مقدر تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، یہ بھروسہ رکھو اپنے اللہ پر۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے نا، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو آپ سے چھین نہیں سکتی۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے مقدر میں نہیں لکھا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت مل کر بھی اس شخص کو آپ کا نہیں بنا سکتی۔ لیکن بات صرف اللہ پہ توکل کی ہے، اس لیے اپنے رب کے فیصلوں پر یقین رکھیے اور اپنی دعاؤں پر یقین رکھیے، کیونکہ دعا ہی وہ واحد راستہ ہے جو آپ کا مقدر بھی بدل دیتا ہے۔ یاد رکھو، آپ اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ویسا ہی ملے گا۔ اس لیے دنیا کی کوئی بھی چاہت اپنے دل میں رکھیں، بس اپنے اللہ کو مت بھولیں، اپنے اللہ کو ساتھ لے کر چلیں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو آپ کی خواہشات سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اور جو لوگ بھی مجھے کومنٹس میں دعا کے لیے بولتے ہیں، ان سب کے لیے ہر نماز میں دل سے دعا مانگتی ہوں، یا اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ان کی محبتوں کو ان کے حق میں بہتر کر کے عطا کر دے، ان کی سچی محبت کو نکاح کی منزل تک پہنچا دے، اور ان کے آنے والے دنوں کو ڈھیروں خوشیوں سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔